السلام علیکم پیارے دوستو، پہلی نظر کی محبت جو 1.25 سال کے بعد اپنی ذات کی اس قید تنہائی سے باہر نکلی تھی، روشنیوں کی دنیا میں، شہروں کی دنیا میں، مگر اسے اپنی حالت اس قیدی کی سی لگی تھی جو جیل کی 4 دیواری میں عمر قید کی سزا کاٹ کر باہر نکلا ہو، اور جسے روشنیاں اور ہنگامے اجنبی بلکہ برے لگنے لگے۔ وہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کر گئی تھی اسے بھلا چکی تھی، اپنے دوستوں اور تعلق داروں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ اگرچہ گاؤں میں ڈاک کا نظام موجود تھا، مگر جن ذہنی حادثوں سے وہ اس عرصے میں گزری تھی، ان کے دوران اس کا ایک بار بھی کسی سے رابطہ کرنے کو دل نہیں چاہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے الفاظ کا بھرم رکھتے رکھتے غالباً اپنے اندر کی زندہ لڑکی کو مار چکی تھی۔ اب اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی کوئی خواہش، کوئی امنگ نہ ہو، جیسے زندگی کو محض گزارنے کے لیے گزارنا مجبوری تھی۔ اس تاریک اور گھٹے ہوئے ماحول سے باہر نکل کر اس نے محسوس کیا کہ ثاقب بھی بدلی ہوئی گفتگو کرنے لگا تھا، ویسی جیسے عرصہ پہلے وہ بابا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، ورنہ اب تک تو وہ جب بھی گھر آتا زیادہ تر بھائیوں اور بچپن کے دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہتا، یا پھر اماں کے پاس بیٹھا اپنی غیر موجودگی کے عرصہ میں بیوی سے ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تفصیل سنتا، اور جب اس کے پاس آتا تو ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی تفصیل دہرا کر اسے اپنا رویہ درست کرنے یا پھر کوئی فیصلہ کر لینے کا حکم سناتا۔ اور اب وہ اسے مری کے نظارے دکھا رہا تھا، برف پوش چوٹیاں اور اونچے چناروں کا رقص، مگر اسے اپنا آپ بے حس معلوم ہوتا۔ اس کے ذہن میں کوئی بھی چیز دیکھ کر کوئی بھی خیال نہیں آتا تھا۔ اب تک وہ دوسروں کی نظروں سے دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی، دوسروں کی زبان سے بولنے کا ہنر جان چکی تھی۔ اپنا آپ اس پر مسلط کرنے کے بجائے خود کو اس کا انتخاب بنانے کی خاطر وہ اپنے ہر ذاتی احساس سے ماورا ہو چکی تھی۔ ثاقب اس کو کپڑے خریدنے کے لیے کہتا، وہ خالی نظروں سے پرنٹ اور رنگ دیکھتی، سویٹر، شالیں، جوتے، کتابیں، وہ دکانوں کو اجنبیت سے دیکھتی، اپنے ارد گرد گھومتے لوگوں کے چہکتے خوشباش چہرے دیکھتی، اور اپنے سر سے سر کی چادر کو کھینچ کر سر پر تان لیتی، کیونکہ اس سارے وقت میں ثاقب بار بار اس سے یہ کہنا نہ بھولتا تھا، چادر سر پر اوڑھو، دھیان سے چلو، کہیں کسی سے ٹکرا نہ جاؤ، مجھے قطعی پسند نہیں کہ تم بے مقصد نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھو۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے کوئی خاص چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس روز اس کو اپنی طبیعت زیادہ گری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ثاقب اسے تنہا ہوٹل میں چھوڑ کر کسی سے ملنے گیا ہوا تھا۔ طبیعت زیادہ گھبرا جانے پر وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے آ گئی۔ ہوٹل کے لان میں بہت کم لوگ تھے۔ اس نے شال اپنے گرد لپیٹی اور ریلنگ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت دن کے بعد اس کا ذہن کچھ باتیں سوچنے لگا۔ کیا کسی پڑھی لکھی اعلیٰ ماحول میں رہی باشعور لڑکی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنے برے حالات کے سامنے بغیر احتجاج کے یوں ہتھیار ڈال دے گی جیسے اس نے کیا تھا؟ اس نے کیوں کچھ نہیں کہا، کیوں شور نہیں مچایا؟ کیا ثاقب کی ذات اس کے لیے اتنی اہم بن چکی تھی کہ وہ اس کی خاطر بن باز کاٹنے پر تیار ہو گئی تھی؟ کیا ناموافق حالات کو دیکھ کر اپنی بہتری کے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر لینا اس کا حق نہیں تھا؟ اور بالفرض وہ حالات بدل کر دکھا دینے کا نعرہ لگا کر میدان عمل میں آئی تھی تو اب تک اس نے کیا بدل لیا تھا؟ تنگ نظر اور گھٹے ہوئے ماحول میں کہاں وسعت اور کشادگی پیدا کر سکی تھی؟ کیا اس کا اپنا آپ بھی اسی رنگ میں نہیں رنگا گیا تھا؟ اس نے کیوں خود کو اتنا کمزور سمجھ لیا کہ حالات اور لوگ اس پر حاوی ہو گئے؟ پہلے تو وہ ایسی نہیں تھی۔ اس کی بولڈنس اور اس کی صلاحیتوں کی تو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ وہ کیوں بزدلوں کی طرح بھاگ نکلی تھی؟ اس نے کیوں ہاتھ کے ہاتھی کے سامنے خود کو چوہا بنا لیا تھا؟ بابا نے ہر جگہ اس کے ایڈجسٹ کر لینے کی بات کر دی تھی تو کیا تھا؟ ان کی ہر بات کو درست ثابت کرنے کا اس نے ٹھیکہ کیوں لے لیا تھا؟ اس کی باغیانہ اور دل جلا دینے والی ان سوچوں کا تسلسل چہرے پر پڑنے والا فلیش لائٹ نے توڑا۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے دیکھا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھا جو اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں جھانک رہا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب آیا۔ مجھے معاف کیجیے گا خاتون، مگر میرے کیمرے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کی تصویر بغیر اجازت کے کھینچ لوں۔ یقین کیجیے
کیمرے کی آنکھ اچھے چہرے اور مناظر محفوظ کرنے کے لیے ہر دم بے چین رہتی ہے۔ وہ چہرے سے پاکستانی نہیں لگتا تھا، مگر اس کی شستہ اردو پر غیر ملکی ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیمرے کے پاس یقیناً عقل نہیں ہوتی، مگر جس انسان کے ہاتھ میں وہ موجود ہو اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے بغیر اس چیز کے کسی انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے پہلے کی طرح ایک ڈھنگ کی بات کی، اسی لیے تو معذرت کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے میں واقعی مجبور ہو گیا تھا۔ بٹن دبانے پر ان برف پوش پہاڑوں اور سرسبز درختوں کے پس منظر میں اس سفید کرسی پر مہرون سوٹ اور کالی شال میں آپ کو یوں سوچ میں ڈوبے دیکھا، دنیا مافیا سے بے خبر بیٹھے دیکھ کر کوئی بھی فوٹوگرافر، میرا مطلب ہے ایک ایسا فوٹوگرافر جو ایسے مناظر کا متلاشی ہو، یہ غلطی کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ کو بہت ہی برا لگا ہے تو لیجئے، میں آپ کے سامنے سارا رول نکال کر تباہ کر دیتا ہوں، گرچہ اس میں اس کانفرنس کی تصویریں بھی موجود ہیں جو اس ہوٹل میں ہو رہی ہیں اور جنہیں میں نے کل شام تک اپنے دفتر بھجوانا ہے۔ اس نے بے حد طویل جواب دیا۔ نہیں، مجھے بہت برا نہیں لگا، البتہ برا ضرور لگا، اور میں آپ کی مجبوری پر بھی یقین کرتی ہوں، لیکن کوئی بھی ہنرمند اپنے ہنر سے متعلق کوئی چیز دیکھ کر تخلیق کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ وہ کیسی گفتگو کر رہی تھی، اس نے خود سوچا۔ شکریہ، وہ مسکرایا، بہت برا نہ منانے اور میرا رول بچا لینے کا۔ اس ایک غلطی کے صدقے میں اپنی نوکری بھی گنوا سکتا تھا۔ ویسے کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ یقیناً بیٹھیے۔ یہ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکلے۔ میں بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اوپر میرا کمرہ ہے، اس نے پیچھے گردن گھما کر اشارہ کیا۔ میرا مطلب ہے میرا اور میرے ساتھی رپورٹر کا۔ تو میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہا تھا، اس کھڑکی سے مجھ سے واقعی رہا نہیں گیا، اس لیے میں کیمرہ لے کر نیچے چلا آیا۔ آپ سے اجازت لینے کا مطلب آپ کو چونکا دینا تھا۔ آپ اجازت نہ دیتی تو آپ کے چہرے پر وہ تاثرات نہ رہتے جو اب آئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ تصویر میرے کیریئر کی بہترین تصویروں میں سے ایک ہوگی۔ ایسا کوئی شخص جو سیکنڈوں میں بے تکلف ہو جائے، اسے کتنے عرصے کے بعد ملا تھا؟ وہ اس دوران سوچتی رہی، میرا نام اسد خان ہے اور میں پنڈی سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار میں بطور فوٹوگرافر کام کرتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آج کل ہم لوگ یہ کانفرنس کور کرنے آئے ہوئے ہیں، آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میں اس کا ذہن جو ذرا دیر کو روشن ہوا تھا پھر سے اندھیرے کی زد میں آ گیا۔ مجھے ذیل ہما کہتے ہیں۔ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، ذیل ہما ثاقب، میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دن کے لیے تفریحی غرض سے یہاں آئی ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں نے کئی بار آپ دونوں کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دو بار ڈائننگ ہال میں، ایک دو بار مال روڈ پر، اور ایک بار یہاں ہی چائے پیتے ہوئے۔ اس نے کیمرے کو کور کا فیتہ کھینچتے ہوئے کہا، مگر معاف کیجیے گا، آپ کے برعکس آپ کے شوہر کا چہرہ قطعی فوٹو جینک نہیں ہے، بے حد بے تاثر چہرہ ہے ان کا۔ ایسے چہرے میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ وہ ایک صاف کو بلکہ منہ پھٹ شخص معلوم ہوتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے اس تبصرے پر اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایکسکیوز می اگین، اس کی خاموشی پر وہ گھبرا کر بولا، اصل میں ہر چہرے کو اپنے کام کے لحاظ سے دیکھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ ویسے ممکن ہے میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں، میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہر شخص کو آزادی اظہار کا حق ہونا چاہیے۔ اس نے ذرا مسکرا کر کہا، اوہ شکریہ، میرا خیال تھا کہ آپ اس بار تو بہت برا مان گئی ہوں گی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، پھر نہ جانے کیوں اور کیسے، مگر وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے بارے میں اس کے دونوں ہی اندازے درست تھے۔ وہ بہت دلچسپی کے ساتھ اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میری امی امریکن تھی اور ابا پاکستانی۔ امی کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ابا پچھلے برس میں یہاں آ کر ان سے ملا تھا۔ میں ان دونوں کی اکلوتی اولاد تھا۔ ویسے میری امی کے بعد میرے ابا نے ایک شادی اور کی تھی جس سے ان کے 3 بچے اور ہیں، مگر ان کی دوسری فیملی نے مجھے قبول نہیں کیا۔ ابا نے مجھے میرے ماموں کے پاس لندن بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے بڑے برے حالات میں وقت گزارا، البتہ فوٹوگرافی میں بہت سارے ڈپلوماز لے لیے۔ پھر میں وہاں کے حالات سے تنگ آ کر یہاں آ گیا۔ ابا پر اپنا حق جتانے جو جتایا نہیں گیا۔
اگرچہ میں ایک تخلیقی فوٹوگرافر ہوں مگر روزگار کی خاطر میں نے اخبار میں پروفیشنل فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام لے لیا، کیونکہ یہ کام بے حد مہنگا ہے اور پیسے کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اتنا عرصہ لندن میں اپنے ماموں کے پاس گزارنے کے باوجود تمہاری اردو اتنی اچھی ہے؟ اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، وہ ہنسا۔ بہت بری اردو بولتا تھا مگر اب کچھ عرصے سے میں نے اردو کے ایک پروفیسر صاحب کی شاگردی اختیار کی ہوئی ہے، یہ زبان اسی کا نتیجہ ہے، اس نے پھر بتایا۔ پھر کچھ دیر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پاکستان کے یہاں کے لوگوں کی اپنے ہنر فوٹوگرافی سے متعلق، اس شہر یہاں کے مناظر اور موسم کی باتیں۔ وہ ایک دلچسپ انسان تھا۔ ضلع ہما کے ذہن پر چھائی عرصہ دراز کی گرد ذرا ذرا جھڑنے لگی۔ یہاں آیا تو میں کانفرنس کور کرنے کے لیے ہوں مگر یہاں مجھے اپنے شو کی تکمیل کے بھی مواقع مل رہے ہیں۔ میں کام سے فارغ ہو کر تمام دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، چن چن کر ایسے منظر ڈھونڈتا ہوں جو کاغذ پر پرنٹ ہو کر شاہکار کہلا سکتے ہیں، مگر بعض مناظر کا پتہ نہیں چلتا، دور سے کچھ اور لگتے ہیں اور قریب جانے پر کچھ اور معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر ریلنگ کے قریب کھڑا ہو کر سامنے دیکھتے ہوئے بولا، میرے اردو کے پروفیسر صاحب ایک بار میرا یہ مسئلہ سن کر بولے کہ کچھ منظر اشتباہ نظر ہوتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے، کیا آپ کو پتہ ہے یہ اشتباہ نظر کیا ہوتا ہے؟ اچانک پیچھے مڑ کر اس نے پوچھا مگر اسے جواب نہیں ملا، کیونکہ اس کی مخاطب اچانک اپنے گرد شال لپیٹ کر تقریباً بھاگتے قدموں سے اندر کی طرف جا رہی تھی، اور پھر اس نے اس کے شوہر کو اسی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کچھ دیر تک اس منظر پر غور کیا اور کچھ سمجھ میں نہ آنے پر شانے اچکا کر کیمرہ پکڑ کر باہر کی طرف چلنے لگا۔ اس رات اپنے کیمرے میں ضلع ہما کا دل ایک نئی اذیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ جب وہ اس زندگی سے مانوس ہو گئی تھی تو دوبارہ سے ان روشنیوں اور رنگوں میں آنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا بات ہے؟ ثاقب نے اس کی بے چینی دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ اس نے انہی دنوں میں عرصے کے بعد اس کا چہرہ تیز روشنی میں غور سے دیکھا تھا، بے تاثر سرد چہرہ، اور اب بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس نے دل میں تائید کی۔ جواب نہ ملنے پر اس نے اسے اپنے قریب کیا اور مارکیٹ کے بند بھاؤ سنانے کے سے انداز میں محبت جتانے لگا جس میں اس پر کیے گئے احسان کا بیان سر فہرست تھا، اور وہ اپنی کمپرومائزنگ فطرت کے تقاضے پر ہمیشہ کی طرح سر جھکائے سنتی رہی، حالانکہ اب اس کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا، نہ ہی سرشاری کی کوئی کیفیت۔ اگلی صبح اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اسد خان نے دیکھا کہ کل شام جس لڑکی سے وہ بے تکی سی گفتگو کرتا رہا تھا